کو نکال کے اپنا کام کریں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن چیز ہے۔ تو یاد رکھیں پیارے بھائیوں، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اگر کوئی شخص ایک ایسا شخص ہے جو اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے گول کی طرف، اپنے زندگی کے مقصد کی طرف، زندگی کے مقصد کو طے کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، اور ساری زندگی لگا رہتا ہے، سر توڑ کوشش کر لیتا ہے اپنے منزل اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے، تو پھر اسے کچھ ایسا زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں، پھر ایک موڑ آتا ہے، اسے تسلی ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اب یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اب میں نے جو محنتیں کی تھیں، جو میں نے سب چیزوں کو منہ دیا تھا، تکلیفیں برداشت کی تھیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا، میں اب بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں اب ایک برانڈ بن جاؤں گا، میں اب لوگوں کی دھڑکن بن جاؤں گا، اب میں لوگوں کا احساس بن جاؤں گا، اب لوگ مجھے بھولے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، اب میں ایک بڑا اپنے مقصد کو پہنچنے والا ہوں۔ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب اسے دیکھتا ہے نا، ایک کر کے سارے راستے جب طے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک کر کے ایک راستہ طے ہو گیا، دوسرا طے ہو گیا، راستے کھلتے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹتی جاتی ہیں اس کے راستے سے، اس کی منزل کے راستے سے رکاوٹیں دور ہوتی جاتی ہیں، تو اسے ذرا سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران اگر جب وہ اپنی جو مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، اپنوں کی، غیروں کی، ہمسایوں کی، بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، یہ جو باتیں، تان تشنیع کرنا، یہ ساری چیزیں جو ایک شیر انسان کو گرا دیتی ہیں، سچی اور صاف بات ہے، ایک شیر انسان کو گرا کے ریزہ کر دیتی ہیں یہ ساری جو رکاوٹیں، وہ ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے منزل تک پہنچ ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان تو جب منزل تک پہنچ ہی رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، وہی غلطی جس کی طرح میں آپ کو نشاندہی کروانا چاہتا ہوں، جس غلطی کی طرح میں آپ کو کروانا چاہتا ہوں وہ اس سے ہو جاتی ہے۔ وہ نشاندہی وہ یہ ہے کہ وہ انسان رحمان کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ جو رب رحمان کے جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو صفات ہوتا ہے، وہ ایک صفات کو بھول جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اپنی منزل کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے رب رحمان کی بندگی سے نہیں نکلنا، رحمان کے بندے کے اندر جو صفات ہے، ان صفات کو نہیں چھوڑنا، ان صفات کو چھوڑ کر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہم میں سے سارے ایسے کرتے ہیں، تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم منزل تک پہنچنے والے ہیں تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسی بڑی غلطی جو ہمیں گرا کے راکھ بنا دیتی ہے، ہمارا نام و نشان ہی نہیں رہتا، ہمیں کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ پھر یہ بڑوں سے غلطی ہوئی، بہت زیادہ غلطی ہوئی ہیں یہ پیارے بھائیوں، اس لیے میں آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی غلطی نہ کریں، پھر آپ سے ایسی غلطی نہ ہو، کیونکہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یہی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے رحمان کے جو بندے ہیں نا، وہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ہمارے اندر وہ تکبر آ جاتا ہے، وہ تکبر بہت بڑی غلاظت ہے، بہت بری چیز ہے، یہ ایسی گندی غلاظت ہے، یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو سارے زمانے کے سامنے بے عزت اور برا اور گندا بنا کے کھڑا کر دیتی ہے، اور ساری محنت پر پانی پھیر جاتا ہے، کہ ایک رائے پر پانی پھیر جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس غلاظت سے ضرور بچیں، تکبر سے بچیں، تکبر کسی پر نہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی۔ اور ساری شریعت اسلامیہ، تاریخ اسلامیہ، جس کو بھی اٹھا کر پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، سب سے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ تکبر سے پاک تھے، بڑے شخصیات تکبر سے پاک ہوئی، اللہ نے منزلیں دے دی۔ اگر آپ منزل چاہتے ہیں تو تکبر سے پاک ہونا ہوگا، اور تکبر سے پاک ہونا ہوگا، تکبر بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور تاکہ ہمارے لیے مجھے حوصلہ ملے اور